اس کے پاس ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ موقع دیکھ کر دھوکہ دے، مکہ سے آئے تو دھکا دے، ایسا کچھ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی کی پہچان بتائی، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، دوست ایسے لوگوں کو بناؤ جن سے خوشبو آئے. کس کی؟ دین کی خوشبو، مذہب کی خوشبو، اسلام کی خوشبو، قرآن کی خوشبو، حدیث کی خوشبو، عزت کی خوشبو، ریلیجن کی خوشبو. وہ ریلیجیس ہونا چاہیے انسان. ایسے لوگ کو دوست بنانے کے لیے مثال کیا دی نبی نے؟ مثال یہ دیا، خوشبودار لوگوں سے دوستی کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس خوشبو ہوگا، اگر وہ لگائے گا تو مہک جائے گا بدن، اور اگر نہیں بھی لگائے گا تو اس کے پاس بیٹھنے سے آپ مہک جائیں گے. فائدہ دونوں صورتوں میں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبھی کوئلے سے دوستی آپ نہ کریں. کوئلہ جانتے ہیں؟ لکڑی جب جل جاتی ہے تو کالا کالا کوئلہ ہوتا ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئلوں سے دوستی اس لیے نہ کریں کیونکہ کوئلہ جب جلے گا تو بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور جب بجھ جائے گا تو آپ کے ہاتھ کو کیا کر دے گا؟ کالا کر دے گا. اس سے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئلے جیسے لوگوں سے دوستی نہ کرو. کوئلے سے مراد یہ نہیں کہ چہرہ کالا ہو، کالے گورے کا یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی جس کا دل کالا ہو. ایسے لوگوں سے دوستی آپ نہ کریں ورنہ زندگی جھنڈ ہو جائے گی. دوستی ایسے لوگوں سے کریں جن کے اندر سے دین کی خوشبو آتی ہو. لگے ہاتھ بتا دوں کہ جس کو خوشبو سونگھنے کا شوق رہے گا نا، وہ بدبو میں نہیں رہ پائے گا، اور جسے بدبو کی عادت پڑ جائے گی وہ خوشبو میں نہیں رہ پائے گا. ایک عطر بیچنے والے کی دکان تھی، اور عطر بیچنے والا عطر بیچ رہا تھا. وہاں پر ایک شخص گیا اور جانے کے بعد بے ہوش ہو گیا، اپنے ہوش کھو بیٹھا. تو عطر والے نے کہا کہ یہ بے ہوش کیسے ہو گیا؟ تو عطر کی دکان ہے، عطر سے خوشبو آتی ہے، لوگ مد ہوش ہوتے ہیں، یہ بے ہوش ہو گیا. مدہوش کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے ایک دم پگلا جانا، لیکن بے ہوشی کا مطلب ہوتا ہے ہوش کھو دینا. تو یہ ہوش کھو بیٹھا ہے، بریتھ لیس ہو گیا یہ تو اس کے گھر والے گوبر لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ گوبر. اس کے ناک پہ جب گوبر رکھا، گوبر جانتے ہوں گے، جو بچیا کا فضلہ ہوتا ہے یا بھینس کا جو فضلہ ہوتا ہے جس کو ویسٹیج کہتے ہیں آپ، جو ویسٹیج ہوتا ہے اسی کو گوبر کہتے ہیں. ابھی بہت سے لوگ بھکت کو بھی آگے لگا کے گوبر کہہ رہے ہیں، ان کو میں نہیں کہوں گا فی الحال. تو گوبر جب ان کو سنگایا گیا اس بندے کو تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو عطر والا بھی بے ہوش ہونے لگا. کہا ارے یار عطر کے پاس تم بے ہوش کیسے ہو گئے، اور گوبر سونگ کر تمہیں ہوش کیسے آ گیا؟ تو لوگوں نے بتایا اے شاپ کیپر، اے دکاندار، اس کے گھر میں گائے اور بھینس اور بکری کی کاروبار ہے، یہ ہمیشہ اسی میں رہتا ہے، مطلب گوبر میں رہتا ہے، ہمیشہ گوبر صاف کرتا ہے، بھینس کو نہلاتا ہے فلاں ڈھیکا. تو اس کو گوبر سونگنے کی عادت ہو گئی ہے. اب یہ جب جب عطر سونگتا ہے تب تب اس کو بے ہوشی آ جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بہت دور کی بات کر رہا ہوں میں. جب انسان گوبر کا لتی ہو جائے، گوبر کی عادت پڑ جائے گی تو اسے خوشبو سنگائیں گے تو نااہل ہوگا، اور نااہل کو عطر سنگانا بیوقوفی کے سوا کچھ ہے نہیں، احمقانہ پن ہے. جو نااہل ہے ان کو آپ نہیں سکھا سکتے، اور جو اہل ہے وہ خود سیکھ جائیں گے. جیسے ہم لوگ اتنے دنوں سے پریکٹس کر رہے ہیں مذہب اسلام کا، آئی ایم ریلیجیس گرو کرتے ہیں، لیکن دیکھتے دیکھتے پتہ چل جاتا ہے جو نمازی ہوگا دوست، جس کے دل کی دھڑکنوں میں اسلام دھڑکتا ہوگا، وہ نماز میں ضرور آئے گا اور وہ ہمیشہ نمازی بنا رہے گا. لیکن کچھ جیسے آپ نے کسی کو پڑھایا سکھایا اور فورسیبل کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ اسے مسجد میں لانے کی اگر کوشش کی ہے نا تو صرف ایک ہفتے کا مہمان رہے گا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ایک ہفتے کا مہمان، اس کے بعد پھر وہی حالت. کیونکہ ایک بہت برے جملے سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسیکٹ مطلب کیڑے کو آپ مخمل میں رکھیں گے، مخمل پہ، تو پھر پھسل کے کہاں جائے گا؟ اسی لیے اپنا کام ہے بس سکھانا، وما علینا الا البلاغ المبین. اپنا کام ہے اچھی باتیں پہنچا دینا، لوگ کریں یا چاہے نہ کریں، مرنا تو سب کو ہے نا.
اس لیے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سکھاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بتاتا تھا کہ اے میرے محبوب، آپ کا کام بس سکھانا ہے، ہدایت کے راستے پہ چلانا نہیں ہے، آپ کو راستہ بتا دینا ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھ لیجئے، یہیں ویراگ میں آپ کھڑے رہیے مارکیٹ میں، یا کسی ممبئی کے مارکیٹ میں کھڑے ہو جائیں آپ چوراہے پر، کوئی شخص آئے اور پوچھے کہ مجھے جانا ہے کرلا، یا پوچھے مجھے جانا ہے تھانے، یا پوچھے مجھے کلیان جانا ہے، تو آپ کیا بتائیں گے؟ بس راستہ ہی تو بتا سکتے ہیں نا، اس سے انگلی پکڑ کے پہنچائیں گے آپ؟ انگلی پکڑ کے پہنچانا آپ کا کام نہیں ہے، بس آپ کا راستہ بتا دینا ہے کہ یہاں سے جاؤ گے تو وہاں، وہاں سے جاؤ گے تو یہاں۔ وہ ان پڑھ ہوگا تب، نہیں پڑھا لکھا ہوگا تو بورڈ تو خود بنے ہوئے ہیں، لکھا رہتا ہے کہ یہاں سے 1 کلومیٹر اور، یہاں سے 2 کلومیٹر اور، یہاں سے لیفٹ، یہاں سے رائٹ، یہاں سے رائٹ، یہاں سے لیفٹ۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، سن لیجئے لگے ہاتھ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ گھوڑے کی لگام آپ سے بات کرے گی، گھوڑے کی لگام آپ سے بات کرے گی، اور اس کا ایڑ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ سے بات کرے گی۔ ایڑ بولتے ہیں اسکلیٹر کو، جب گھوڑے کو ایڑ لگائی جاتی تھی تو وہ بھاگنے لگتی تھی۔ تو اب گھوڑا تو رہا نہیں، اب ہمارے پاس گاڑیاں آ گئی ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لگام آپ سے بات کرے گی۔ لگام سے آپ بریک سمجھ لیجیے، جب بریک مارتے ہیں فور ویلر میں تو بتاتی ہے، آج کل جو نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں نا، اس میں ایک بہت اچھا آپشن آیا ہوا ہے، جب بریک ماریں گے لوکیشن ڈال کے تو بولے گی پلیز رائٹ رائٹ رائٹ، مطلب مڑیے، یا اگر زیادہ دور رہے گا تو وہ بھی بتائے گی یہاں سے اتنا کلومیٹر ہے۔ وہ چلنے کی رفتار بھی طے کرتی ہے، دیکھتے ہوں گے، چلنے کی رفتار بھی بتاتی ہے، اور جیسے ہی بریک پر پاؤں رکھیں گے بولے گی کہ آپ لیٹ ہو جائیں گے، آپ لیٹ ہو جائیں گے، آپ لیٹ ہو جائیں گے۔ تو بریک لگام آپ سے بات کرنے لگ گئی نہیں، اور آپ کو کلومیٹر تک بتا دیتی ہے کہ آپ کتنے کلومیٹر ابھی ہیں دور۔ اور آپ جب پیچھے اس کو ریورس کرتے ہیں تو ریورس بھی بتاتی ہے پیچھے کوئی سامان ہے پیچھے مت جائیے، پیچھے کوئی سامان ہے پیچھے مت جائیے۔ ایسی ایسی گاڑیوں میں آپشن آ چکے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ آپ سے بات کرنے لگے سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا کہ جوتے کا تسمہ آپ سے بات کرے گا، جو آپ نہیں باندھتے ہو جوتے میں، کیا بولتے ہو اس کو؟ تسمہ ہی بولتے ہیں۔ رسی باندھتے ہو نہیں باندھتے ہو؟ بڑے بڑے جوتوں میں اب وہ بھی آ گئے ہیں، وہ بھی بولتے ہیں لیس بولتے ہیں، ہاں وہ بھی بات کرنے لگے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں تم بات کرنے لگو تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ تو آج ہم لوگ مشرق میں بیٹھ کر مغرب میں بات کرتے نہیں کرتے؟ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر ہم دیکھ کر بات کر لیتے ہیں، سوچو۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے، مطلب سڑکوں پر ننگا پن ہونے لگے، تو سمجھ جائیے قیامت قریب ہے۔ آج ہماری سو کالڈ مطلب کچھ بولنے کا من بھی نہیں ہے، کیا بولوں، بہت بے حیائی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آپ لوگوں نے سنا، آپ لوگ کا شکریہ۔ اور جو حضرات میرے چینل پہ پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں، پہلی مرتبہ وزٹ کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں اور اسے خوب شیئر کریں۔